آپ کے بابا جان جناب ابو طالب جو ہمارے سرکار کے چچا ہے، حیدر کرار کے والد ہے، جناب ابو طالب یمن کے سفر پر گئے، اور جب آپ یمن کے سفر پر پہنچے تو جناب ابو طالب کو لوگوں نے بتایا کہ یمن میں ایک آسمانی کتابوں کا عالم ہے، ایک آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والا ہے، اور بہت سارے لوگ اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اسے آسمانی علم جاننے کے لیے آتے ہیں، اور وہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، اس کی عمر 200 سال کم و بیش ہے۔ الگ الگ تاریخ کے اقوال ہیں، بعض نے لکھا کہ اس کی عمر 300 سال ہے، بعض نے لکھا کم و بیش 200 سال ہے، بعض نے کہا اس کی عمر 190 سال ہے۔ لوگوں نے الگ الگ اقوال لکھے ہیں، المختصر یہ کہ اس کی جتنی بھی عمر ہو، جناب ابو طالب جب اس کی ملاقات کے لیے گئے، اس کا نام تاریخ کی کتابوں میں مشرم آتا ہے۔ جب مشرم کے پاس جناب ابو طالب پہنچے تو سلام و کلام کے بعد جب گفتگو کا آغاز ہوا، اس نے کہا کہ اے آنے والے کہاں سے آئے ہو، تمہارا آنا کس شہر سے ہے؟ کہا وادی ارض تہامہ سے آیا ہوں۔ کہا ارض تہامہ سے آئے ہو، وہاں آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہا میں مکۃ المکرمہ کا رہنے والا ہوں۔ اب وہ سمٹ گئے اور سمٹ کر کہا کہ مکۃ المکرمہ میں کس قبیلے سے تعلق ہے؟ کہا میرا تعلق قبیلے بنو ہاشم سے ہے۔ کہا اچھا، جب تم بنی ہاشم سے ہو پھر تو لگتا ہے رب نے میری دعا قبول کر لی، پھر تو رب نے ہماری دعا سن لی۔ کہا کیا دعا تھی؟ کہا یہ بتاؤ تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ کہا میں سردار مکہ عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ کہا سنو، اگر میری معلومات میں غلطی نہیں تو تمہارے ایک بھائی ہے جن کا نام عبداللہ ہے، اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تمہارے مرحوم بھائی کے یہاں ایک بیٹا ہوگا جس کا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوگا۔ کیا وہ پیدا ہو چکے ہیں؟ کیا وہ پیدا ہو چکے ہیں؟ کہاں وہ پیدا ہو چکے ہیں، اور ابھی ان کی عمر 29 سال ہے۔ کہا اے جناب ابو طالب سنو، جب وہ پیغمبر 30 سال کے ہوں گے تو عبداللہ کے ایک بھائی یعنی آپ عبد المطلب کے یہاں ایک بیٹا ہوگا جو شاہ ولایت ہوگا۔ آسمانی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ سردار قریش، سردار مکہ عبد المطلب کے 2 پوتے ہوں گے، ایک تمام نبیوں کا سردار ہوگا اور ایک تمام ولیوں کا سردار ہوگا۔ جب وہ آخری پیغمبر 30 سال کے ہوں گے تب شاہ ولایت، وہ ولیوں کا سلطان تمہارے یہاں پیدا ہوگا۔ جناب ابو طالب نے کہا کہ میں تمہاری بات کو سچ کیسے مان لوں، میں تمہاری بات کو سچ کیسے مان لوں؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کہ تم کہو، تم جو کہو گے میں رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا، میرا رب یقیناً میری دعا قبول فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا کہ نگاہوں کے سامنے ایک خشک درخت تھا جس میں پتوں کا نام و نشان نہیں، جس کا تھڑ، جس کا تنا خشک ہو چکا تھا۔ جناب ابو طالب نے اشارہ کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ہرا بھرا ہو جائے اور پھل دینے لگ جائے۔ اللہ اکبر۔ اب اس آسمانی کتابوں کے عالم مشرم نے ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھا کر جب دعا کی تو درخت ہرا بھرا ہو گیا اور اس میں سے پھل آنا شروع ہو گئے۔ جناب ابو طالب نے اسے استعمال فرمائے، اور جب وہ جانے لگے تو کہا کہ اے ابو طالب جا تو رہے ہو مگر اس آخری نبی کو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ مشرم آپ کو اپنا دوست تسلیم کرتا ہے اور آپ کی نبوت پر یقین رکھتا ہے۔
اللہ اکبر. جناب ابو طالب رخصت ہوئے, آپ کے بابا جان آئے, اور جب ان کی ولادت کا وقت قریب آیا, 13 رجب المرجب جمعے کا دن, فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہے, اور طواف کا چوتھا چکر تھا, اور محسوس ہوا کہ بچے کی ولادت کا وقت نزدیک ہے, بچے کی آمد قریب ہے. آپ ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ نہ جانے کیا ہو جائے. اللہ اکبر. آپ کہتی ہیں کہ میں ادھر ادھر پریشانی کے عالم میں دیکھ رہی تھی کہ اچانک کعبے کی دیوار کھل گئی اور غیب سے آواز آئی, بنت اسد اندر آ جاؤ, بنت اسد اندر آ جاؤ. حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کعبے کے اندر چلی گئی. لوگوں نے باب کعبہ کھول کر دیکھا, لیکن اندر انہیں بنت اسد نہ ملی. 3 دن علی کی ماں کعبے کے اندر رہی, بنت اسد 3 دن کعبے کے اندر رہی, اور پھر 3 دن کے بعد جب آپ باہر آئی, اللہ اکبر. جناب ابو طالب بھی خوش ہے, جناب بنت اسد بھی خوش ہے کہ اللہ نے ہمیں بیٹا عطا فرمایا, بیٹے کی نعمت سے اللہ نے نوازا. اللہ اکبر. لیکن معاملہ یہ تھا, بات یہ تھی کہ علی المرتضیٰ نے آنکھیں نہیں کھولی. 3 دن کعبے میں رہی, مگر علی نے 3 دن تک آنکھ, بولو نا, نہیں کھولی. جب آنکھ نہ کھولی, اب کیا ہوا؟ یہ بات اللہ کے حبیب علیہ السلام کو پتا چلی. آقا علیہ السلام کو جب معلوم ہوا, آپ نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ خود تشریف لائے, آپ آئے, اور آ کر جیسے ہی دستے پاک مصطفیٰ اس سمت بڑھے جس کپڑے میں علی لپٹا ہوا تھا, جس کپڑے میں علی لپٹا ہوا تھا, جب دستے پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کپڑے کی طرف بڑھے, علی نے فوراً آنکھیں کھول دی. علی نے آنکھ کھول کر سب سے پہلے اگر کسی چیز کو دیکھا تو وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کی زیارت فرمایا. علی آنکھوں کے سامنے کعبہ تھا, وہ کعبہ جس کے سامنے ساری دنیا چکر لگاتی ہے, وہ کعبہ جس کے سامنے ساری دنیا چہرہ کر کے نماز پڑھتی ہے. کعبے کے اندر پیدا ہوئے, آنکھ کھول کر کعبہ کی دیکھ لیتے, آنکھ کھول کر کعبہ کی دیکھ لیتے. مگر کیا بات ہے, کیا وجہ ہے, آپ نے کعبہ کیوں نہ دیکھا, آپ نے کیا کعبہ کیوں نہ دیکھا؟ ارے یہ سوال تو سوال تھا, مگر اس مفہوم کو تاجدار بریلی امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت نے سلجھا کر پیش فرمایا. اور کیسے میرے امام فرماتے ہیں, حاجیو آؤ, حاجیو آؤ. آگے آپ پڑھیں گے, حاجیو آؤ, شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. میرے آقا کعبے کا کعبہ ہے, میرے آقا کعبے کا کعبہ ہے. اور پھر آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ خود پوچھا, علی کیا بات, کعبے میں آئے مگر آنکھ نہ کھولی. عرض کرتے, آقا میں نے نیت کی تھی کہ دنیا میں جانے کے بعد میں علی اگر سب سے پہلے کوئی چیز دیکھوں گا تو وہ میرے نبی کا چہرہ دیکھوں گا. اللہ اکبر. یہ ہے مولائے کائنات, یہ ہے مولائے کائنات. کہاں پیدا ہوئے, بولو نا, کعبے میں پیدا ہوئے. ملفوظات محبوب الہی کو پڑھو, نظام حق کے ملت و الدین حضرت سرکار محبوب الہی نظام الدین عالیہ
رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا مولائے کائنات حیدر قرار فاتح خیبر مولا المسلمین امام الاولیاء کعبے میں پیدا ہوئے ہیں؟ اللہ اکبر. جب محبوب الہی سے یہ سوال ہوا نا تو میں کہتا ہوں سوال کس سے ہوا تھا؟ جس سے سوال ہوا وہ بھی بیٹا علی کا تھا. تو علی کے بیٹے کو پھر جواب کیا دینا تھا؟ حضرت نظام حق ملت والدین محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے سوال کرنے والے سن، یہ تو بڑا اچھا ہوا، یہ تو بہت اچھا ہوا کہ علی کی ماں حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا خود کعبے میں چلی گئی، خود کعبے میں چلی گئی. اگر علی کی امی جان فاطمہ بنت اسد کعبے میں نہ جاتی تو کعبہ خود علی کی ماں کے پاس چلا جاتا. کعبہ خود علی کی ماں کے پاس چلا جاتا.